اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کے بشر اور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور حقیقت یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا، دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور قریب ہوں گے، تیسرے انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے، انسان تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ آج بہت سے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہیں۔ اس آیت میں نبوت کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم و استعداد بہم نہ پہنچ جائے تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ تزکیے سے مراد عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید پر لگایا، اسی طرح نہایت بد اخلاق اور بد اتوار قوم کو اخلاق اور کردار کی رفتوں سے ہمکنار کر دیا۔ حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔ حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور درس کے اندر جو سنڈے کو درس ہوا تھا تو جو ہمارے مولانا جو آئے ہوئے تھے انہوں نے حکمت سے مراد انہوں نے حدیث بیان ہی نہیں کی تھی، انہوں نے حکمت سے ایک معنی جو آج کے لوگ بیان کرتے وہ بیان کیا تھا، لیکن اکثر مفسرین جو حکمت کی بات بتائی گئی تھی، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث سب سے بڑی حکمت ہے۔ تو یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کیونکہ حکمت سے کچھ اور مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ حکمت سے صحابہ کرام نے خود بیان کیا کہ حکمت سے مراد یہاں پر سنت رسول اللہ یا حدیث ہے۔ اولما اصابتکم، حکمت کا انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہر معاملے کے فہم تک پہنچنا، اور بہت لمبا چوڑا انہوں نے پوری ڈیفینیشن بیان کی تھی۔ جو ڈیفینیشن ہے ایسا نہیں کہ وہ ہے نہیں، لیکن
حکمت کسے کہتے ہیں اور ایسا 2 بار انہوں نے دہرایا 2 لفظ. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے. یعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچے چھوڑ کر تم نے کی تھی، جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی، اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس جگہ سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن 2 جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت نزدیک تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یعنی احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حق کہو اہتمام کرو. اس کے علاوہ اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا. لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ واقع آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر جھونکنے جا رہے ہو. ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تفصیل بہرحال گزر چکی ہے. اپنے نفاق اور باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا، لیکن دل میں تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمان کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوگی، دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا. مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں رب العالمین تمام باتوں کو ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے عمل عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا. رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے تمام مصائب اور غموں کا علاج بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.